بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ڈی ایم کے بہت محترم اور معزز قائد، کراچی کے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، ماؤں، بچوں اور جمہوریت کے سپاہیوں، شہداء کے وارثوں، آپ سب کو محمد نواز شریف اور آپ کی بیٹی، آپ کی بہن مریم نواز شریف کا سلام۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی سعید غنی صاحب، بہت اچھا آپ نے بات کی۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ کی دعوت کا، آپ کی میزبانی کا، آپ کی شفقت کا بہت بہت شکریہ۔ آج پی ڈی ایم جلسے کے بہانے کراچی میری بہت سال کے بعد آمد ہوئی، اور آج جب میں کراچی آئی تو مجھے بے نظیر بھٹو شہید کی یاد آ گئی۔ بے نظیر بھٹو شہید سے میری صرف ایک ملاقات ہوئی تھی، اور وہ ملاقات 3 گھنٹے پر محیط تھی، جب وہ ہم جلا وطنی کے دور میں جدہ سعودی عربیہ میں ہوتے تھے تو زرداری صاحب اور بے نظیر بھٹو صاحبہ تشریف لائی تھیں اور ہمارے ساتھ کھانا کھایا تھا، میرے ساتھ بیٹھی تھیں، اور میرے ساتھ انہوں نے ایک ماں کی طرح، شفیق ماں کی طرح 3 گھنٹے میرے ساتھ گزارے۔ مجھے آج بھی وہ بات نہیں بھولتی، مجھے وہ آج بھی ملاقات نہیں بھولتی۔ اور میرے کراچی کے بھائی بہنوں، جس طرح سے آپ نے آج ایئرپورٹ سے لے کے ہوٹل تک، مزار قائد تک اپنی بہن اور بیٹی، مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو بھی میں مخاطب کر کے کہہ رہی ہوں، جس طرح آپ نے میرا آج استقبال کیا، جتنی محبتیں آپ نے کراچی کی سڑکوں اور راستوں پر مجھ پر نچھاور کی، میں پوری زندگی اس محبت کا قرض نہیں ادا کر سکوں گی۔ اور آج آپ نے، کراچی نے مجھے جس طرح اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے، یہ رفاقت اب انشاءاللہ پوری زندگی میں نبھاؤں گی آپ کے ساتھ۔ مجھے آج ویسے فرینکلی مجھے آج لاہور کی سڑکوں کے اور کراچی کی سڑکوں میں کوئی فرق نظر نہیں آیا، اتنی محبت ملی مجھے۔ بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کا۔ یہاں پر شاید مراد علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں، میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو اور مراد علی شاہ صاحب کو یہ قرض تھا ان پر، جس طرح کورونا میں انہوں نے خدمات انجام دی، میں ان کو اس پہ خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ اور بجائے وفاق سے تعاون کے الٹے ان کو تانے سننے کو ملے اور تضحیک کا نشانہ بنایا گیا، یہ بہت قابل مذمت بات ہے۔ تو کراچی کے میرے بھائیوں اور بہنوں، کل آپ نے اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھا ہوگا ضرور کہ ایک شخص کل چیخ چیخ کر اپنی ناکامی اور اپنی شکست کا ماتم کر رہا تھا۔ دیکھا تھا نا؟ کس کس نے دیکھا تھا؟ ابھی تو ایک ہی جلسہ ہوا ہے، لوگوں کو کہتے ہو گھبرانا نہیں ہے، اور ابھی ایک گجرانوالہ کا جلسہ ہوا اور تم گھبرانا شروع ہو گئے ہو۔ ایک ہی جلسے میں نہ صرف یہ کہ اپنا دماغی توازن بھی کھو بیٹھے ہو، بلکہ اپنے ہوش و حواس بھی کھو بیٹھے ہو۔ اور اگر آپ کو نہیں پتا، اگر آپ کی ٹریننگ میں، آپ کی تربیت میں یہ چیز شامل نہیں ہے، جعلی ہی صحیح، سلیکٹڈ ہی صحیح، لیکن وزیر اعظم کے آفس پہ تو آپ بیٹھے ہوئے ہو، اگر آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ ہم جانتے ہیں آپ دباؤ میں ہیں، ہم جانتے ہیں آپ پریشر میں ہیں، اور اس دباؤ اور پریشر کی بہت ساری وجوہات ہیں،
لیکن اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ دباؤ میں، پریشر میں گریس کس طرح دکھائی جاتی ہے، تو پھر اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسے لوگ ہیں ان سے ہی مشورہ لے لو. لیکن خدارا وزیر اعظم کی کرسی کی ہی کوئی لاج رکھ لی ہوتی. تقریر کے ایک ایک لفظ سے، آپ کی حرکات اور سکنات سے آپ کا خوف جھلک رہا تھا، اور یہی خوف آج پاکستان کی عوام آپ کے چہرے پہ دیکھنا چاہتی ہے. دیکھنا چاہتے ہو نا یہی خوف؟ یہ آپ کی طاقت کا خوف ہے جو عمران خان کے چہرے پہ آج ٹی وی پہ کل آپ نے دیکھا، ٹی وی کی سکرینز پہ کل آپ نے دیکھا. اور اگر پریشر میں کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں، یا جب حکومتی معاملات میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اگر آپ کو نہیں آتا، اگر آپ کو سکھانے والا کوئی نہیں ہے، تو نواز شریف سے سیکھ لیا ہوتا. 126 دن تم وزیر اعظم ہاؤس کے باہر بیٹھے رہے، کنٹینر پہ چڑھ کر خالی کرسیوں سے خطاب کرتے رہے، اور شارع دستور کے اوپر جمہوریت کی قبریں کھودتے رہے. نواز شریف نے تو ایک دن بھی آپ کا نام لینا گوارا نہیں کیا. نواز شریف نے تو ایک دن بھی پریشر نہیں لیا. نواز شریف نے تو ایک دن بھی گھبرا کے الٹی سیدھی باتیں نہیں کی. آج بھی تمہیں حسرت رہے گی، نواز شریف تمہارا نام بھی نہیں لے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم بڑوں کی جو لڑائی ہے اس میں بچوں کا کوئی کام نہیں ہے. بھائی تم کس خوشی میں اچھل رہے ہو؟ تمہارا نام کس نے لیا ہے؟ تم تو پہلے ایک تابع دار ملازم تھے، اب وزیر اعظم کی کرسی پہ قبضہ کرنے کے بعد اب فرق صرف یہ آ گیا ہے کہ تم ایک تنخواہ دار ملازم ہو، اور تمہیں جعلی اور سلیکٹڈ ہونے کی تنخواہ اس پاکستانی قوم کو لاکھوں روپے میں ادا کرنی پڑ رہی ہے. اور آپ کا تو مخاطب بھی عوام نہیں ہوتے. کراچی کے لوگوں، اس کا مخاطب آپ نہیں ہوتے. جب وہ خطاب کرتا ہے تو یا وہ اپوزیشن کو خطاب کرتا ہے، یا وہ نواز شریف سے مخاطب ہوتا ہے، یا اس کو مریم نواز کی تکلیف ہے، یا اس کو بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی تکلیف ہے. وہ آپ سے مخاطب نہیں ہوتا، وہ ہم سے مخاطب ہوتا ہے. اور عوام تو، اور یا وہ ان سے مخاطب ہوتا ہے جو اس کو لے کر آئے ہیں. عوام سے وہ مخاطب نہیں ہوتا. میں نہ عمران خان کا نام لینا پسند کرتی ہوں، نہ اس جعلی انسان کو میں وزیر اعظم مانتی ہوں، نہ میں نے اس کی جعلی حکومت کو کبھی تسلیم کیا ہے، اور میں اس کے الزامات کا جواب دینا بھی جو ہے وہ بلو ڈگنیٹی سمجھتی ہوں. لیکن کل اس نے ایک ایسی بات کی جو میرے شاید مذاق اڑانے کی غرض سے کی گئی تھی، لیکن اس سے یہ جو خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، مجھے کہا کہ یہ بچی ہے لیکن نانی ہے. تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ میں صرف ایک بچی نہیں، 2 بچوں کی نانی ہوں ماشاءاللہ. یہاں ذرا ہاتھ کھڑا کریں، کتنی خواتین نانی ہیں، کتنی خواتین دادیاں ہیں؟ تو بتاؤ کہ کتنا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے نا. میری نواسی کا نام جو کہ اب ماشاءاللہ 3 سال کی ہے، اس کا نام سرینا ہے. اور ایک اور میرا نواسا ہے جو ابھی 3 مہینے کا نہیں ہو، اس کا نام محمد ہے. تو میں یہ بتا دوں کہ جب میں تھکی ہوتی ہوں، مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے، تو میں اپنی بیٹی کو کہتی ہوں کہ دونوں بچوں کو میرے پاس لے آؤ. یقین کریں کہ تھکاوٹ دور کرنے کا اور دل کی خوشی کا میرے پاس اس سے بڑا کوئی علاج نہیں ہے. اور آپ نے جب یہ بات کہی تو آپ نے میری تصدیق نہیں کی،
آپ نے اس مقدس رشتے کی تضحیق کی ہے. نانی کون ہوتی ہے؟ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے, وہ ماں کی بھی ماں ہوتی ہے. آپ نے اس رشتے کی تضحیق کی. میں اگر اس پہ آپ کو نشانہ بنانا چاہوں تو میرے پاس ایسی باتیں ہیں کہ شاید میری زبان بھی زیب نہ دے وہ بات کرنے کی. میں نہیں کروں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نواز شریف اور کلثوم نواز کی بیٹی ہوں. آج بھی جب میں کمرے میں داخل ہوتی ہوں تو میرے والد کرسی سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نے اپنے گھر میں یہ ماحول دیکھا ہے. اور یہ جو نانی اور دادی کے رشتے ہوتے ہیں یہ بہت مقدس رشتے ہوتے ہیں. یہ نصیب والوں کو ملتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتی ہے, اور ان کو ملتے ہیں جو اپنے رشتے نبھانا جانتے ہیں, جو رشتوں کی قدریں جانتے ہیں, جو رشتوں کا احترام جانتے ہیں, جو خاندان کی اقدار کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, اس کے پابند رہتے ہیں. اور یہاں میں ضرور یہ ذکر کرنا چاہوں گی کہ جتنے بھی قائدین یہاں پر موجود ہیں وہ انتخابی میدان میں شاید ان میں سے کچھ ہمارے حلیف ہوں اور کچھ ہمارے حریف ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب جب مجھے ملتے ہیں تو میرے سر پہ بیٹیوں کی طرح ہاتھ رکھتے ہیں. جو آصف زرداری صاحب ہیں وہ مجھے بیٹی کہہ کر پکارتے ہیں. بلاول مجھے اپنی بڑی بہن کی طرح رسپیکٹ دیتا ہے. اور ابھی اچکزئی صاحب یہاں کھڑے تھے جب میں پچھلے سال بلوچستان گئی کوئٹہ کے جلسے میں, تو اچکزئی صاحب نے مجھے اتنی عزت دی. ڈرائیور نے میری گاڑی نہیں چلائی, 2 دن اچکزئی صاحب کا بیٹا میری گاڑی چلاتا رہا. اور جب وقت آئے گا, آج ہم سب پاکستان کے لیے اکٹھے ہیں, پاکستان کی عوام کے لیے اکٹھے ہیں, ان کا مقدمہ لڑنے آئے ہیں. جب وقت آئے گا تو ہم انتخابی میدان میں جب اتریں گے تو ہم ایک دوسرے کے حریف بھی ہوں گے, لیکن ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے. ہم ایک دوسرے کی تضحیق نہیں کریں گے. کیوں بلاول؟ آپ کی والدہ نے آپ کو یہی سکھایا. آپ کی والدہ شہید ہونے سے پہلے میرے والد کے اتنے قریب آ گئی تھیں, وہ بہن بھائی کا ایسا رشتہ بن گیا تھا جو آج میں اور بلاول نبھا رہے ہیں. اور بلاول, آؤ مل کے آج یہ وعدہ کریں کہ ہم مخالفت میں کبھی اتنے آگے نہیں جائیں گے جو روایات آج عمران خان اور اس کی جماعت نے ڈال دی ہیں, اس کے جو 200 ترجمانوں کی فوج نے ٹی وی پہ ڈال دی ہیں. آپ وعدہ کرو کہ ہم انتخابی میدان میں لڑیں گے لیکن آپس میں نہیں لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. عزت کریں گے ایک دوسرے کی. اور ایک تقریر سے, نواز شریف کی ایک گجرانوالہ کی تقریر سے, اے پی سی کی تقریر سے تم اتنا آپے سے باہر ہو گئے. وہ والی تقریر کراچی کے بھائیوں اور بہنوں یاد رکھنا, یہ وہ والی تقریر تھی جس کے نشر کرنے پر پابندی تھی. نواز شریف کی آواز ٹی وی پر نشر کرنے پر پابندی تھی. آپ کو پتہ ہے جب گجرانوالہ کے اشتہار ٹی وی پہ چل رہے تھے تو ہمارے کسی کارکن نے ان اشتہاروں کو چلایا, اس کو یہ پیغام دیا گیا کہ اس میں سے نواز شریف کی جو چہرہ ہے اس کو نکال دیں, پھر ہم آپ کا اشتہار چلا دیں گے. اتنا خوف ہے ان کے دل میں. اگر ہمت ہے تو سنا دو عوام کو کہ نواز شریف نے کیا کہا تھا. اگر اتنی اس نے غلط باتیں کی تھیں تو اس کی تقریر پہ پابندی کیوں لگائی. اور اگر اتنے بزدل ہو, اتنا گھبرا گئے ہو کہ نواز شریف کی تقریر نہیں سنا سکتے تو پھر اس پر تبصرے حق نہیں ہے. کل تو ٹی وی پر جو پرسوں وہ تو ٹی وی پر نہیں چلی, آپ نے کہاں بیٹھ کے سنی؟ کیا چھپ چھپ کے نواز شریف کی تقریر سن رہے تھے؟
और फिर कहते कहते रुक गए कल अपनी तकरीर में कि नैब हमारे साथ है, नैब मेरे साथ है। सच हलक में अटक जाता है, झूठ बड़ी रवानी से बोलते हो। तो कराची के अवाम को ये बताओ जो उनको ना पता हो, कौन नहीं जानता कि नैब इमरान खान के हुक्म पर चलती है? कौन नहीं जानता? कराची वालों जानते हो ना? हाथ उठा के जरा बताओ, जानते हो ना कि नैब किसके इशारे पे काम करती है? हम जानते हैं, कराची जानता है, दुनिया जानती है कि ना सिर्फ नैब तुम्हारे बल्कि FIA और FBR और SECP और जितने भी इदारे हैं उस सब पर तुमने एक गासिब की तरह कब्जा जमा के तुम बैठे हो। अरशद मलिक जैसे जज तुम्हारे साथ हैं। अरशद मलिक की वीडियो देखी थी ना? देखी थी मेरे कराची के बहन भाइयों? लेकिन अवाम से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। अवाम चीख रहे हैं, बिलक रहे हैं, तुम्हारे कान पे जूं तक नहीं रेंगती। वो शाराए दस्तूर पे लेडी हेल्थ वर्कर्स बैठी हैं धरना देके, कौम की माएं बेटियां। तुम्हें इतनी तौफीक नहीं हुई कि किसी को वहां भेजो या खुद जाओ और उन माओ बहनों बेटियों से पूछो कि बहनों बेटियों मैं हुक्मरान हूं, जाली ही सही मैं हुक्मरान हूं, क्या मसला है तुम्हारा, जरा मसला बताओ। जरा बताओ अवाम को कि गरीब अवाम से तुमने रोटी क्यों छीनी? जरा आओ और बताओ अवाम को, गरीब अवाम से तुमने रोजगार क्यों छीना? आओ बताओ अवाम को कि बीमारों से तुमने दवाएं क्यों छीनी? पता है ना मेरे बहन भाइयों, अच्छे से जानते हो कि दवाइयों की कीमतों में पिछले 2 साल में 500% इजाफा हुआ है। जानते हो ना, मेरे से ज्यादा जानते हो। लेकिन गरीब का दर्द, भूखे पेट का दर्द उसको कैसे होगा जिसका अपना पेट भरा हो? उसको गरीब का दर्द नहीं होगा। और बिलावल को और मुझे कहते हो कि ये इल्जाम लगाते हो झूठे कि ये हराम के पैसे पे पले हैं। भाई बिलावल के अबाओ अजदाद क्या थे, मरियम नवाज के अबाओ अजदाद क्या हैं, क्या थे, ये पूरी दुनिया जानती है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम जरा आवाम को बताओ कि इस नौकरी पे जिस पे अभी तुम्हें सिलेक्टर्स ने रखा हुआ है, इस नौकरी में कभी कोई नौकरी की, कभी कोई कारोबार किया? ये सवाल जो उसने पूछा, जो इल्जाम लगाया, एक ऐसा शख्स जिसका हाथ हमेशा अमीर दोस्तों की जेबों में हो, उसको किसी पे इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं। जिस इंसान के किचन का खर्चा, उसके कपड़ों का खर्चा, उसकी गाड़ी का खर्चा, उसके पेट्रोल का खर्चा, उसके जहाजों के सफर का खर्चा, उसकी हर चीज का खर्चा जब उसके अमीर दोस्त देते हो और पता नहीं कहां से आता है, उसको दूसरे पे ऐसे इल्जामात लगाने से पहले 100 मर्तबा सोचना चाहिए। और जरा बताओ कितने घर बनाए? 50 लाख घर बनाने का वादा था ना कराची वालों, किसको मिला वो घर? मिला? बल्कि 50 लाख घर बनाने का वादा था तो आज जिन पनाहगाहें जो तुमने खोली हैं, शायद वो उन लोगों के लिए खोली है 2 साल पहले तुम्हारी हुकूमत में आने से पहले, जिनका शायद पहले अपना घर होता होगा। आज वो पनाहगाहों में रहने पर मजबूर है, आज वो पनाहगाहों का खाना खाने पर मजबूर हैं, क्योंकि तुमने लोगों से रोजगार छीन लिया है, तुमने लोगों से आटा, चीनी, उनके 2 वक्त का खाना छीन लिया है, लोगों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। और ये भी बताओ, 1 करोड़ नौकरियों का वादा था ना कराची के बहन भाइयों, 1
ہاتھ کھڑا کریں 1 کروڑ نوکریوں میں سے کتنی نوکریاں ملی ہیں یہاں پر؟ ملی ہیں؟ ذرا زور سے بتاؤ، ملی ہیں نوکریاں؟ نوکریاں ملنی تو دور کی بات، جن کے پاس نوکریاں تھیں ان کی نوکریاں بھی جاتی رہیں۔ نہ صرف نوکری پیشہ افراد بے روزگار ہو گئے بلکہ خاندانوں کے خاندان بے روزگار ہو گئے ہیں۔ خاندانوں کے خاندان جو ہیں لاکھوں اور کروڑوں میں ان کا نمبر جاتا ہے۔ جب آپ ایک کمانے والے سے نوکری چھینتے ہو تو اس کے 8-10 گھر والے جو کھانے والے ہوتے ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور بتاؤ، کراچی کے شہر میں تمہارے سب سے زیادہ جعلی ایم این ایز ہیں، کیا کراچی کے بہن بھائیوں ایک اینٹ بھی لگائی ہے ان ایم این ایز نے؟ لگائی ہے؟ کیا کوئی سڑک بنائی، کوئی شاہراہ بنائی، کوئی کام کیا؟ کچھ تو بتاؤ، کچھ تو کہو، کوئی ایک کارنامہ تو بتاؤ جو تم نے انجام دیا ہو۔ میں بتاؤں تمہارے کارنامے؟ سنو گے کراچی والوں عمران خان کی جعلی حکومت کے کارنامے؟ BRT ہے تمہارا کارنامہ، کرپشن سے لت پت کارنامہ، جس کو تم نے 120 ارب میں بنایا۔ 4 میٹروز بنی ہیں، پنڈی، اسلام آباد، لاہور، ملتان، وہ 4 کی 4 80 ارب میں، یہ 120 پہلے کراس کر گئی ہے۔ اور 4 سال ہو گئے ہیں، آج زبردستی افتتاح کر کے چلانی پڑی تو روز ان بسوں میں آگ لگ جاتی ہے۔ کہاں سے لے کے آئے ہو یہ بسیں جن میں روز آگ لگ جاتی ہے؟ لاہور کی بسوں میں تو آگ نہیں لگتی، ملتان کی میٹرو بسوں میں تو آگ نہیں لگتی، کراچی، لاہور اور اسلام آباد اور پنڈی کی بسوں میں تو آگ نہیں لگتی۔ بلین ٹریز ہے تمہارا کارنامہ، جس میں ابھی پچھلے دنوں خبروں میں آ رہا تھا کہ ایک ایک پودے میں تم نے کتنی کرپشن کی ہے۔ کمر توڑ مہنگائی ہے تمہارا کارنامہ، بدامنی، عورتوں کی بے حرمتی، بچوں کے ساتھ گینگ ریپس، غربت، یہ ہیں تمہارے کارنامے۔ پاکستان کو افغانستان سے بھی پیچھے لے جانا، روپے کو مٹی میں ملا دینا ہے تمہارا کارنامہ۔ 5.7 جو GDP گروتھ تھی اس کو زیر زمین لے کر جانا ہے تمہارا کارنامہ۔ معیشت پہ خود کش حملہ کرنا ہے تمہارا کارنامہ۔ صنعتوں کو تباہ کرنا ہے تمہارا کارنامہ، کاروباروں کو تباہ کرنا ہے تمہارا کارنامہ، سکوت کشمیر ہے تمہارا کارنامہ۔ کشمیریوں اور کشمیریوں کا لاکھوں شہداء کا مقدمہ ہار جانا ہے تمہارا کارنامہ۔ پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنا ہے تمہارا کارنامہ۔ پاکستان کو اس کے دیرینہ دوستوں سے، جن سے پاکستان کے ہمیشہ اچھے تعلقات رہے ہیں، ان سے پاکستان کو دور کرنا ہے تمہارا کارنامہ۔ اور جب جواب مانگا جاتا ہے کراچی کی بہنوں بھائیوں، جب آپ سے جواب مانگا جاتا ہے تو جواب میں کہتے ہو کہ تم غدار ہو۔ یہ جواب ہے عوام کے سوالوں کا۔ یہ جن کا مزار ہے، بابا قوم جو یہاں پر اب بھی نیند سو رہے ہیں، فاطمہ جناح جو ان کی بہن تھیں اور جمہوریت کی بہت بڑی سپاہی تھیں، یہ غداری کے جو سرٹیفکیٹس بانٹ رہے ہو نا، یہ تب سے چلے آ رہے ہیں۔ ہمیں یہ غداری والی کہانیاں نہ سناؤ۔ اگر غداری کھیلنا ہے تو ایک فورن فنڈنگ کا فیصلہ ہوگا، تمہاری غداری کی داستانیں پوری دنیا بتائے گی کہ کن سے پیسے لیے
किन किन मुल्कों के लोगों से पैसे लिए। और क्या बात है, 4 साल से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं हो रहा? जानते हो ना कराची वालों, फॉरेन फंडिंग का फैसला क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसमें इसकी चोरी पकड़ी गई है। अब कितनी देर मीडिया को दबा लोगे? कितनी देर मीर शकील उर रहमान को जेल की सलाखों पे बंद कर लोगे? कितने प्रोग्राम बंद करा दोगे? कितनी स्पीचेस पे पाबंदी लगा दोगे? एक ना एक दिन तो ये जंजीरें टूटेंगी ना। उस दिन जब तुम्हारी करप्शन और तुम्हारी हुकूमत की करप्शन की दास्तानें सामने आएंगी तो लोग कानों को हाथ लगाएंगे। और जब जवाब मांगते हो तो कहते हैं ऑपोजिशन मोदी की जुबान बोलता है, नवाज शरीफ मोदी की जुबान बोलता है। मोदी की कामयाबी की दुआएं मांगो तुम, मोदी से बात करने के लिए मरे जाओ तुम, कलभूषण के लिए रातों रात ऑर्डिनेंस पास करो तुम, उसके लिए सरकारी खर्चे से वकील ढूंढो तुम, कश्मीर प्लेट में रख के मोदी को पेश करो तुम, कश्मीर का मुकदमा हार जाओ तुम, भारत को सलामती कौंसिल के लिए वोट दो तुम, और मोदी की जबान हम बोल रहे हैं। पांच एटमी धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके करे नवाज शरीफ। दुनिया भर में कश्मीर का मुकदमा लड़े नवाज शरीफ। दुनिया भर में बुरहान वानी जैसे कश्मीर के शोहदा का मुकदमा लड़े नवाज शरीफ। मोदी और वाजपेयी अपने दुश्मन मुल्क की जमीन पर खुद चल कर आए, उनको लाने वाला नवाज शरीफ। मीनारे पाकिस्तान पर वो खड़े होकर पाकिस्तान को सलामी दें, वो करवाने वाला नवाज शरीफ। फौज और सिक्योरिटी इदारों की तनख्वाहें बढ़ाने वाला नवाज शरीफ। दफाई बजट को बढ़ाने वाला नवाज शरीफ। जेएफ थंडर बनाने वाला नवाज शरीफ। मोटरवेज जिसके ऊपर पाकिस्तानी जंगी जहाज उतर भी सकते हैं और टेक ऑफ भी कर सकते हैं, उनको बनाने वाला नवाज शरीफ। दहशतगर्दों के खिलाफ 2 जंगों की क़यादत करने वाला नवाज शरीफ। ज़रबे अज़्ब और रद्दुल फसाद जानते हो ना, उनकी क़यादत करने वाला नवाज शरीफ। सियाचिन में फौजी मोर्चों में जाकर खड़े होने वाला, शहीद बीबी भी गई थी सियाचिन में जब वो वजीर आजम थी। बतौर वजीर आजम नवाज शरीफ और शहीद बीबी दोनों, जिनके ऊपर आज गद्दारी के फतवे हैं ना, ये दोनों सियाचिन के मोर्चों में फौजियों के साथ खड़े हुए थे जाके, उनका हौसला बढ़ाया था। और मोदी की जबान हम बोल रहे हैं। फिर कहते हो नवाज शरीफ फौज के खिलाफ बात करता है। जब तुमसे तुम्हारी नाकामियों के बारे में पूछा जाता है, तुम्हारी नालायकी के बारे में पूछा जाता है, तुम्हारी नाअहली के बारे में पूछा जाता है, तो जल्दी से जाके फौज के पीछे छुप जाते हो, जल्दी से जाके फौज की वर्दी की पनाह ले लेते हो। डरपोक आदमी, तुम फौज को आलूदा करते हो, तुम फौज पर उंगलियां उठाने वालों को तकवीयत देते हो, फौज को अपनी नालायकी छुपाने के लिए, अपनी नाकाम सियासत के लिए इस्तेमाल करते हो। तुम्हें यह हक किसने दिया है? क्या फौज इमरान खान की है? बताओ कराची के बहन भाइयों, क्या फौज इमरान खान की है? क्या फौज तहरीके इंसाफ के ठेकेदारों की है? तुमने ठेका लिया हुआ है पाकिस्तान की फौज का। तुम्हें किसने पाकिस्तान की फौज का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया है? पाकिस्तान की फौज हमारी है, पाकिस्तान की फौज नवाज शरीफ की है, पाकिस्तान की फौज यहां बैठे हुए सबकी है, पाकिस्तान की फौज आपकी है। हां,
नवाज शरीफ ने यह जरूर किया कि उसने किरदारों और इदारों के दरमियान एक वाज़ेह लकीर खींच दी है। उसने सिपाहियों, शुहदा, पाकिस्तान के लिए अपनी जानों का नजराना देने वालों को, जिनकी वर्दियों पे आज खून के धब्बे लगे हुए हैं, उन मां बाप को जिन्होंने अपने बेटे सरहदों पर शहीद कराए हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंगों में शहीद कराए हैं, उनको नवाज शरीफ भी सलाम करता है, उनको मरियम नवाज भी सलाम करती है, उनको पीडीएम भी सलाम करता है, उनको कराची के अवाम भी सलाम करते हैं। मगर एक या दो अफराद, याद रखो कराची के बहन भाइयों, एक या दो अफराद इदारा नहीं हुआ करते। एक या दो अफराद इदारों की बदनामी का बायस बना करते हैं, और जब वो इदारे की आड़ लेते हैं तो उसमें फिर इदारे के ऊपर नाकाबिले तलाफी नुकसान होता है। अगर हम आपको सलूट करते हैं और करेंगे, आप हमारी फौज हो, लेकिन हम उन किरदारों की बात कर रहे हैं। अगर आप ये कहो कि शहीद को सलूट करते हो, दोनों हाथों से करते हैं। अगर आप जान के नजराना पेश करने वाले को सलूट करते हो, दोनों हाथों से करते हैं। आईन और अपने हल्फ पे चलने वाले सिपाही को, चाहे वो मेजर हो या वो सिपाही हो या वो कर्नल हो या वो ब्रिगेडियर हो या वो मेजर जनरल हो या वो कोई भी हो, उसको हम सब सलाम करते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहो कि अवाम के वोटों को बूटों के नीचे रोंद के आने वालों को हम सलाम करते हैं, तो ये हमसे नहीं होगा। जो हुकूमतें बनाता है, हुकूमतें गिराता है, साजिशें करता है, आपके वोट की पर्ची को बूटों के नीचे रोंदता है, जो आपके मुंतखब नुमाइंदों को एक इकामा पर और तनख्वाह बेटे से ना लेने पर साजिशें करके वजीर आजम हाउस से बाहर निकालता है, जो अदालतों पर असरअंदाज होता है। अदालतों में जजेस की वीडियोस जो रखी उनको दिखा के कहते हो कि हमारे पसंद का फैसला दो वरना तुम्हारी खैर नहीं। वो हमारा हीरो नहीं है। उसको हम नहीं मानते। और नवाज शरीफ क्या कहता है मेरे भाइयों? नवाज शरीफ कहता है सियासत में दखल अंदाजी मत करो। गलत कहता है? हाथ उठा के बताओ, क्या नवाज शरीफ गलत कहता है कि सियासत में दखल अंदाजी मत करो? वो कहता है कि अवाम के वोट के ऊपर डाका मत डालो, क्या वो गलत कहता है? वो कहता है कि मुंतखब करने और घर भेजने का इख्तियार पाकिस्तान की अवाम को, जो अल्लाह ताला की नायब है इस धरती के ऊपर, सिर्फ उसको ये इख्तियार है, ये इख्तियार और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो क्या वो गलत कहता है? और वो कहता है कि अवामी नुमाइंदों की तज़हीक मत करो। वो कहता है कि उनको एक इकामा पर घर मत भेजो। क्या वो गलत कहता है? वो कहता है कि अवामी मैंडेट की रिस्पेक्ट करो, अवामी मैंडेट की इज्जत करो। जब वो ये कहता है कि अवामी मैंडेट की इज्जत करो, तो वो कहता है कराची के अवाम की इज्जत करो, सिंध के अवाम की इज्जत करो, पाकिस्तान के अवाम की इज्जत करो। क्या वो गलत कहता है? अगर वो कहता है कि अपने हल्फ की पासदारी करो, आप अपने हल्फ की पासदारी करो, क्या वो गलत कहता है? यही बात तो वो देखो कायदे आजम का मजार, उन्होंने भी यही बात कही थी। अगर आज वो जिंदा होते तो इस किस्म के लोग, अल्लाह ना करे, उन पर भी गद्दारी के फतवे लगा रहे होते। वो कहते हैं मीडिया को आजाद करो, वो कहते हैं मीडिया को हक बात कहने की सजा मत दो, पैमरा को हुक्मनामे जारी ना करो,
چینلز کو فون نہ کرو کہ تمہارا فلاں بندہ ذرا زیادہ حق کی بات کرتا اس کو نوکری سے نکالو. پتہ ہے نا کراچی والوں کہ پچھلے دنوں میں کتنے جو صحافت کے صحیح جو صحافی تھے حق بات کہنے والے نوکریوں جن کی نوکریاں چلی گئیں. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میڈیا کو زنجیروں سے آزاد کرو تو کیا وہ غلط کہتا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ جسٹس شوکت عزیز اور قاضی فائز عیسیٰ جیسے دیانتدار ججز کو قانون اور آئین پر چلنے کی سزا نہ دو تو کیا وہ غلط کہتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کیا غلط کہتا ہے؟ اور جب یہ کہتا ہے تو کہتے ہو مسلم لیگ نون پر پابندی لگ جائے گی. ہم مسلم لیگ نون پر پابندی لگا دیں گے. کبھی سوچنا بھی نہ. یہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے آج. یہ پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے جس کو کوئی جنرل پاشا یا جنرل ظہیر الاسلام بنا کے گھر چلتا بنا, جس کے اوپر تم پابندی لگا دو گے تو کوئی بولے گا نہیں. یہ مشرف کی بنائی ہوئی کاف لیگ نہیں ہے جس پہ پابندی لگا دو گے تو کوئی بولے گا نہیں. یہ عوام کی جماعت ہے جس کے کروڑوں ووٹر ہیں. اگر آپ مسلم لیگ نون پر پابندی لگاؤ گے تو پاکستان کے 22 کروڑ عوام پر بھی آپ کو پابندی لگانی پڑے گی. یہ کروڑوں لوگوں کا تشخص ہے, ایک جماعت نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون ایک جماعت نہیں ہے. یہ کروڑوں لوگوں کا چہرہ ہے, کروڑوں لوگوں کی ترجمان ہے, کروڑوں لوگوں کا تشخص ہے. اور ای سی پی میں جاؤ گے مسلم لیگ نون پر پابندی لگانے, تم چلو ذرا ای سی پی, ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے اور قوم کو دکھائیں گے کہ فارن فنڈنگ کیس میں تم نے کیا کیا غبن کیے ہوئے ہیں. اور ہم بتائیں گے قوم کو کہ 4 سال سے فارن فنڈنگ کیس میں فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا. اور ہم ای سی پی میں نواز شریف نے تو اداروں کے خلاف کبھی بات نہیں کی, کرداروں کے خلاف کی ہے. اس کا جواب ہے تو کہو نواز شریف جھوٹ بول رہا ہے. تم تو اپنی ہر تقریر میں کہتے ہو اس کا مذاق اڑاتے اڑاتے اسی کی بات کو سچ ثابت کر دیتے ہو. تو کہو نواز شریف غلط کہہ رہا ہے. اور تم جاؤ ذرا ای سی پی, ہم بھی جائیں گے ای سی پی اور تمہاری وہ والی ویڈیوز لے کر جائیں گے تم نے جہاں کرداروں کو نہیں فوج بطور ادارہ اس کے اوپر تنقید کی ہوئی ہے. نہ صرف تنقید کی ہوئی ہے, فوج کا مذاق اڑایا ہوا ہے. آج بھی وہ ویڈیوز سب کے پاس محفوظ ہیں. ہمارے پاس وہ ویڈیوز کی کاپی ہے. تم چلو ذرا مسلم لیگ نون کے پیچھے, ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے, تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اور ابھی امیر حیدر خان ہوتی صاحب نے بہت ہی اچھی گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے پہلے کہا اے پی سی نہیں ہوگی, ہو گئی. پھر کہا کہ اے پی سی میں فیصلے نہیں ہوں گے, ہو گئے. پھر کہا کہ فیصلوں پہ عمل نہیں ہوگا, ہو گیا. آخری بات وہ بھول گئے کہنا, تم کہتے ہو کہ جلسوں اور تحریکوں سے حکومت نہیں جاتی, انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا. اور مینگل صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کی تجویز میں نے نوٹ کر لی ہے. آئندہ نہ بریانی نہ قیمے والے نان, جنرل عاصم سلیم باجوہ کے پیزا سے آپ کی تواضع کی جائے گی انشاءاللہ. وہ بھی آپ ہی کے پیسے کے ہیں, مفت کھانا. اور جب تک پی ڈی ایم موجود ہے, قوم سے میرا وعدہ ہے, پی ڈی ایم کے سارے سربراہ یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, قوم سے میرا وعدہ ہے, آپ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کراچی کے بہنوں اور بھائیوں, یہ تحریک تب تک چلے گی جب تک نالائکی اور نااہلی کے اندھیروں سے آپ کو نجات نہیں دلا دیں گے. یہ تحریک تب تک چلے گی جب تک آپ کے بجھے ہوئے چولہے دوبارہ جل نہیں اٹھیں گے. یہ تحریک تب تک چلے گی جب تک پاکستان کو اس نااہلی اور نالائکی
اور سلیکٹڈ حکومت سے پہنچنے والے نقصانوں کا دوبارہ جل نہیں اٹھیں گے. یہ تحریک